بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کی ووکیبلری کے اوپر ہے۔ تو لیکچر کو میں نے بنایا میرا نام، اور سب سے اہم چیز جو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی ہے، اس کے اوپر میں سارا ڈیٹا جو ہے وہ ریٹن میٹیریل وہاں پر رکھ رہا ہوں، اپڈیٹڈ لیکچر کا بھی اور پرانے لیکچر کا بھی۔ تو اس کا جو ریٹن میٹیریل ہوگا ود میننگ، آپ جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ میں، اس کا لنک دے دوں گا نیچے۔ تو آج جولائی 13 اور 2020 ہے، لیکچر کو میں نے بنایا اور یہ ووکیبلری کے اوپر ہے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ لفظوں کا تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں تو یہ سارے لفظ بیسیکلی انگلش نیوز پیپر سے ہی ہیں، جو کہ ہمارے ڈیلی لائف میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہے ڈیوائز کرنا، وضع کرنا۔ اس کی مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو بڑی جلدی وضع کر دیں گے، تو ڈیوائز کا مطلب ہوتا ہے وضع کرنا۔ اس کے علاوہ پھر ریلیونٹ کا مطلب ہے متعلقہ۔ میں نے ابھی ایک لیکچر دیا تو اس میں بھی میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا پاک چائنا ٹائز میں، ریلیونٹ متعلقہ ہے۔ پریونٹیو، آج کل کووڈ-19 چل رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ پریونٹیو کا مطلب ہوتا ہے احتیاطی، ویسے پورا ورڈ جو یوز ہوتا ہے پریونٹیو میئرس ہوتے ہیں، احتیاطی تدابیر یا احتیاطی اقدامات کہہ لیں اس کو، تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے پریونٹیو، احتیاطی۔ اس کے علاوہ ڈسکلوز، ابھی ایک کابنٹ میں ایک بندے کی ری شفلنگ ہو رہی تھی، ہمارے کسی ادارے کے چیئر پرسن کو چینج کر رہے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا اس میں کہ انکشاف ہوا ہے، یا ڈسکلوز کرنا، انکشاف کرنا اس شخص کے بارے میں کہ یہاں پر نیا آدمی کسی ادارے میں لگایا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈسکلوز کرنا، انکشاف کرنا۔ ڈیوبیس پرچیز پورا لفظ ہے یہ، ڈیوبیس پرچیز، یہ مشکوک بیسیکلی ہوتا ہے، مشکوک خرید و فروخت کرنا۔ جیسے کہ ہمارا جو کوئی ادارہ ہے کسی جگہ سے اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو اس میں کوئی کرپشن کرتا ہے یا اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیوبیس پرچیز، مشکوک خرید و فروخت کے ورڈ یوز ہوتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ پھر امبیزلمنٹ کا مطلب ہوتا ہے غبن کرنا، سرکاری خزانے میں سے کوئی پیسہ ویسا چرانا، وہ امبیزلمنٹ کے زمرے میں آتا ہے، غبن کرنا۔ دوسرا یہ ہے انڈکٹڈ۔ انڈکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بھرتی کرنا، ویسے تو ریکروٹ بھی ہوتا ہے، بھرتی کرنا۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک مسئلہ چل رہا تھا، جو پی آئی اے کے پائلٹس تھے وہ وداؤٹ ڈگری بھرتی کیے ہوئے تھے، تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے وہاں پر کہ انڈکٹڈ کہتے ہیں بھرتی کرنا۔ رجیم کہتے ہیں حکومت کو۔ یہ میں نے امریکہ میں جو ایران کے خلاف جو صورتحال چل رہی ہے وہ ایران کی رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ سیگمنٹ کہتے ہیں طبقہ۔ یہ ورڈ ابھی میں نے اس کو پڑھا وہاں پر، جب عمران خان نے ایک ہیفتی پیکیج دیا تھا کووڈ-19 کے لیے، جو امپویرش پیپل تھے، غریب طبقے کے لوگ تھے، ان کے لیے جو ہے وہ سیگمنٹ کہتے ہیں طبقے کو۔ ان دا ویک آف آتا ہے کہ نتیجے میں، آپ کوئی کام کرتے ہو کہ کسی کام کے کوئی نتیجے میں یہ کیا ہونا جا رہا ہے۔ پریکاشنری احتیاطی ہوتا ہے، پریونٹیو ہے، پریکاشنری ہے، یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن دا ایو آف کے موقع پر، آن دا ایو آف عید، جیسے کہ ابھی عید آ رہی ہے تو انہوں نے کہا جی کووڈ-19 کی وجہ سے عید کے موقع پر آپ زیادہ جو ہے وہ باہر نہ نکلیں، اس کو کہتے ہیں آن دا ایو آف۔ اس کے علاوہ بڈ دو کے طرح سے یوز ہوتا ہے۔ ایک تو بڈ یوز ہوتا ہے کوشش کے معنوں میں کہ کوشش کی، ایک بڈ ہوتا ہے بولی لگانا، یعنی کہ آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو دوسرے جو ہے وہ اس کی قیمت لگاتے ہیں۔ ریسٹور کا مطلب ہوتا ہے بحال کرنا، ٹھیک ہے جی، تعلقات بحال کرنا۔ ریسٹور دا ریلیشن، ریسٹور دا ٹائز، پاکستان اور چائنا کے ٹائز جو ہے وہ مزید ریسٹور ہو رہے ہیں، مزید بحال ہو رہے ہیں۔ ان آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ میٹیگیٹ کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، ٹینشن میٹیگیٹ۔ اس کے علاوہ ویکر کہتے ہیں کمزور کو، ویک کہتے ہیں ہفتے کو، یہ ایک طرح سے پیئر آف ورڈ میں بنتا ہے۔ پروویژن کہتے ہیں فراہمی کو، کیٹر بھی فراہمی ہوتا ہے، کسی چیز کی فراہمی کرنا۔ جیسے کہ جب کووڈ-19 شروع ہوا تھا تو ماسک کی قلت ہو گئی تھی، تو اس کی فراہمی کو یقینی بنانا، اور تو اس کے لیے پروویژن کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، کیٹر کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، لیکن پروویژن کا ورڈ جو ہے وہ دوسرے معنی میں یوز ہوتا ہے، دفعات کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، جو لا کے جوڈیشری کے پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے۔
اس کے علاوہ ورڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، ججمنٹ کا مطلب بھی فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو عزیر بلوچ کی جو GIT آئی ہے اس کے اندر یہ لفظ یوز ہوا ہے۔ پرسسٹنٹ کہتے ہیں لگاتار، آپ کنٹینیوس کوشش کرتے رہیں تو وہ پرسسٹنٹ کے معنوں میں آتی ہے۔ پینلٹی کہتے ہیں جرمانے کو، آپ کو غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو فائن ہے یا جرمانہ ہے۔ ہومیج خراج عقیدت پیش کرنا۔ بیسیکلی یہ جو ہومیج کا ورڈ ابھی ریسنٹلی ہمارے جو کارگل کے جو 2 شخص تھے جو شہید ہوئے تھے، اس میں کیپٹن کرنل شیر خان تھا اور حوالدار لالک جان شہید ہیں، ان کو کارگل میں نشان حیدر ملا ہے، تو اس کے لیے ذرا ابھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے کیونکہ وہاں پر خراج عقیدت پیش کی ہے جو سینئر آفیسرز تھے پاکستان ملٹری کے۔ ویلینٹ کہتے ہیں بہادر کو، بریو اسی کے لیے یوز ہوا ہے۔ گریو قبر کو کہتے ہیں، گریو یارڈ قبرستان کو کہتے ہیں۔ اوڈ کہتے ہیں متضاد کو، الٹ ہونا کسی چیز کا۔ بیٹل فیلڈ کہتے ہیں میدان جنگ کو۔ انڈومیٹیبل کریج، انڈومیٹیبل کریج ہوتا ہے کہ ناقابل تلافی، جو یہ ہمارے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے 2 شہید تھے جنہوں نے کارگل کی وار میں جنگ لڑی، ان کے لیے ورڈ یوز ہوا تھا کہ ان کا ناقابل تلافی حوصلہ تھا، ان کے اندر گلوئنگ ٹرائیبیوٹ ان کو پیش کیا گیا تھا، زبردست خراج عقیدت۔ ایگزیمپلری کہتے ہیں مثالی کو۔ مین وائل اسی دوران۔ رینڈر کہتے ہیں فراہمی کو۔ ابھی میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے پچھلے اس میں سلائیڈ میں، وہ تھا پروویژن اور کیٹر۔ رینڈر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ آگے لفظ آتے جائیں گے، آپ کی وہ ووکیبلری کے جو ہے وہ سینونیم سیٹ ہوتے جائیں گے۔ پروویژن، کیٹر اور رینڈر ایک ہی معنوں میں یوز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کنٹمپٹ کہتے ہیں توہین کو، توہین عدالت، کنٹمپٹ آف کورٹ۔ یہ طلال چودھری نے ایک دفعہ کی تھی تو پھر اس کو اس کی سزا بھی ملی ہے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کہتے ہیں ماورائے عدالت۔ اس میں میں بتاؤں جو شخص عدالت کے خلاف جا کر کوئی کام کرتا ہے اس کو ماورائے عدالت کہتے ہیں۔ جیسے کہ ممتاز قادری کا کیس تھا، اس کو ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل کہا گیا تھا۔ ایپیٹومائز بریوری، یہ بھی انہی 2 شہیدوں کے لیے یوز ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بہادری کا مظہر۔ ایپیٹومائز کہتے ہیں مظہر کو، بریو کہتے ہیں بہادری کو، ویلینٹ کہتے ہیں بہادری کو۔ یہ 2 لفظ جو ہے وہ آپ کے لیے سینونیم بن گئے ہیں۔ ایڈورسٹی کہتے ہیں مشکل کو یا مشکلات کو۔ اس کے علاوہ پھر اس کے مقابل میں ڈیفیکلٹ ورڈ یوز ہوتا ہے، ڈیفیکلٹیز یوز ہوتا ہے۔ ریزولو کہتے ہیں حل کرنا۔ اسٹینڈ آف کشیدگی، یہ کشیدگی کا جو ہماری LOC پر انڈیا کے ساتھ جو ہماری کلیشز یا اسکرمشز چل رہی ہیں، جھڑپیں چل رہی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ یہ ورڈ یوز ہوتا ہے اسٹینڈ آف کشیدگی۔ ڈپلوائے کہتے ہیں تعینات کرنا، کسی آفیسر کو تعینات کیا جائے یا کسی سولجر کو کسی بارڈر پر تعینات کیا جائے تو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے ڈپلوائے۔ ایمیکیبلی، ایمیکیبل کا مطلب ہوتا ہے مشفقانہ، اچھے تعلقات، دوستانہ تعلقات۔ فیو منتھ بیک، گزشتہ چند مہینے پہلے۔ سو موٹو، یہ تو بیسیکلی عدلیہ کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے۔ از خود نوٹس، چیف جسٹس جو ہے وہ کسی چیز کو دیکھ کے خود نوٹس لے لے اس کے اوپر۔ نوٹوریس، یہ جو ابھی GIT آئی تھی اس کے اوپر یہ ورڈ یوز ہوا ہے نوٹوریس۔ جوائنٹ کہتے ہیں مشترکہ، جوائنٹ وینچر، مشترکہ کوشش۔ اس کے بعد ہے جی فینومینل، کہتے ہیں غیر معمولی کو، کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا کوئی کام کیا جائے جس کی کوئی معمولی کام نہ ہو جو۔ بلڈ شیڈ کہتے ہیں خون بہانے کو۔ ابیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے بلا روک ٹوک، بغیر روک ٹوک کے کوئی آپ کسی کو کوئی کام کر رہا اور آپ غلط بھی کر رہا تو آپ اس کو روک نہیں رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ابیٹنگ۔ اسٹرائک کے معنی 2 طرح سے یوز ہوتے ہیں۔ ایک اسٹرائک کا معنی یوز ہوتا ہے ہڑتال، دوسرا اسٹرائک کا معنی یوز ہوتا ہے لڑائی کے معنوں میں بھی یوز ہوتے ہیں۔ وہ انڈیا نے جو 2-3 دفعہ کہا ہے کہ اب انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کی ہے، تو وہ اسٹرائک جو ہے وہ لڑائی کے معنوں میں آتی ہے، یا اسٹرائک ہڑتال کو بھی کہتے ہیں۔ ہنگر اسٹرائک، بھوک ہڑتال بھی ہوتی ہے۔ ایمیننٹ اٹیک کہتے ہیں قریبی حملے کو یا نزدیکی حملہ کرنا۔ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔